محفل کا باقاعدہ آغاز ختم خواجگان و ذکر شریف سے ہو چکا ہے، اور آج سب میں پہلے ہمارے لیے سعادت ہے کہ آج خصوصی خطاب جناب پیر صوفی قبلہ خواجہ حافظ اختر علی نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ اپنے روحانی و عرفانی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، صدائے موری شریف، اللہ ہو 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 اللہ تھوڑا سا بس صحیح جزاکم اللہ، چل جائے گا کام سب، یہ آواز بہتر ہے ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ استغفار اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی قابل احترام و گرامی قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بالخصوص انتظامیہ اور نہایت ہی مکرم اور محترم صوفی ارشد علی صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ اور ان کے رفقا جنہوں نے آج کا اتنا خوبصورت اور روح پرور اجتماع کا اہتمام فرمایا۔ دیکھیں دنیا دار لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، کیسے دنیا کے شوق ہوتے ہیں، ان کے خرچ کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن اصل شوق یہ ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ 20ویں پارے کی آیت ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ تیرا رب ہی تخلیق فرماتا ہے، اور وہی جو یہ ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں، کچھ صوفی صاحبان باہر بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کناتوں کے ساتھ ساتھ، کچھ پروفیشنل بھی ہیں جو سول ڈریس میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو تیرا رب ہی تخلیق فرماتا ہے اور وہی ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ اب میری ڈیوٹی یہ لگا دی اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ ہمیں فخر بھی ہے، سعادت بھی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کبھی بھی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ میرا کمال ہے۔ قارون نے یہ بات کی تھی کہ یہ مال میں نے کمایا ہے۔
اللہ کے بندے سلیمان علیہ السلام کے امتی آصف بن برخیا جن کی طاقت سے بھی پہلے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے جب اس تخت کو لے آئے، کہا من فضل ربی، یہ میری طاقت سے نہیں مولا کے کرم سے آیا ہے یہ۔ تو ہمارے لیے بزرگوں کی یہ تعلیم ہے کہ جو بھی کہو اولاد ہے اللہ کا فضل ہے، مال ہے اللہ کے کرم سے ہے، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں بلا ناغہ اللہ کا کرم ہے، صدقات خیرات ہے اللہ کی توفیق ہے، ذکر میں آتے ہیں اس کا کرم ہے، نسبت ملی ہے اس کے کرم سے ہے، اے اللہ واپس نہ لینا یہ۔ تو اسی نسبت کے تذکرے ہوئے ہیں اس آیت کے اندر بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم، میں ذرا مختصر وقت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ کہف میں مشہور واقعہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، اور جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، اب آج جیسے ہم یہاں آئے ہیں، اب حالانکہ وہ برخوردار نعیم جو ہیں وہ گئے بھی تھے گھر پہ، پوسٹر دے کے آئے تھے، فون نمبر بھی، لیکن احتیاطاً ہم نے وہ پوسٹر طے کیا اور اس کی وہ ایڈریس والی سائڈ جو تھی وہ آؤٹ سائڈ پہ رکھی کہ اگر ضرورت پڑی تو پوچھ لیں گے، لیکن الحمدللہ بزرگوں کی برکت سے سیدھے چلے آئے صراط مستقیم۔ تو ایڈریس بھی معلوم کیا جاتا ہے، تو انہیں پتہ بتایا گیا کہ مچھلی پکڑیں اور اسے تل لیں، حیات ختم ہو گئی، پکا لیا گیا اسے، زندگی تو نہیں رہی اس کے اندر کہ جہاں یہ زندہ ہو جائے گی۔ اور پھر مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہوں گے آپس میں، سنگم ہوگا ان کا، تو مردہ مچھلی میں جہاں زندہ ہو جائے، موت حیات میں تبدیل ہو جائے جہاں، تو سمجھ لینا کہ وہ بندہ وہیں کہیں پر ہے۔ تو اللہ کے برگزیدہ، اب ہم کیوں آئے ہیں؟ میں تو بیمار بھی ہوں، مطلب ہے ابھی بھی میری یہ تلیاں یہ شوق سے نہیں منگوائی میں نے، پروٹوکول کے حوالے سے نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ آپ نے بھی اکثر نے زیارت کی ہوگی قبلہ خواجہ علی اختر نقشبندی، ان کا مزاج مطلب یہ نہیں ہے، ہمارا بھی وہی مزاج ہے، لیکن وہ ابھی بھی یہ رکھی نہیں جا رہی نیچے نا، مطلب وہ اس لیے یہ۔ تو درود شریف پڑھیں ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم کیوں آئے ہیں یہاں؟ شمع ہے موجود محفل میں بئی سوز و گداز، شمع ہے موجود محفل میں بئی سوز و گداز، اس لیے یہ وجد کے انداز پروانے میں ہے، اور کون جاتا ہے وہاں ملتا جہاں کچھ بھی نہ ہو، کچھ تو دیکھا ہے جو یہ میں خار میں خانے میں ہے،
ایک دفعہ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس نے ایک بات کی کہ یار یہ فلانی جو لڑی ہے وہ تو منقطع ہے۔ یار میں ٹوٹی کھولتا ہوں پانی آ رہا ہے، صبح کھولتا ہوں صبح بھی پانی آ رہا ہے، دوپہر میں جاتا ہوں پانی آ رہا ہے، شام میں کھولتا ہوں شام میں بھی پانی آ رہا ہے۔ میں پھر تمہارا کنیکشن کٹا ہوا ہے، اپنی فکر کرو آپ جا کے، تمہارا تو پانی آ رہا ہے نل کے اندر، اپنا علاج کراؤ جا کے تم۔ تو اس لیے آئے ہیں ہم سارا روز۔ تو قرآن کہتا ہے پیغمبر جا رہا ہے اللہ والوں کے پاس، پیغمبر، اور پیغمبر بھی عام نارمل اس کا نہیں ہے لیول کا، کلیم اللہ، اللہ کا کلیم، بڑا جلال والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، کہ آئیں آپ کو ہم ایک اور سبجیکٹ دکھاتے ہیں۔ آپ کے پاس اپنے سبجیکٹ ہیں نا، مطلب بڑے اولو العزم ہیں، لیکن اور بھی گلیاں ہیں، اور بھی کوچے ہیں، اور بھی کمالات ہیں، اور بھی لطائف ہیں بہت سے۔ چل دیے نشانیاں، ایڈریس بھی بتا دیا، خادم بھی ساتھ ہیں یوشع بن نون، مچھلی بھی رکھ لی۔ اب گئے، اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، ایک تو یہ چیز کہ اللہ والوں کی تلاش میں جانا پیغمبر کی سنت ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ والوں کی تلاش، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ کیا ہے، بس قرآن و سنت ہے، پڑھ لو اور سارا کچھ دے گئے پیغمبر۔ تو اللہ کے اور قرآن میں بہت جگہ لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ متعدد آیات ہیں، ابھی ٹاپک وہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی تلاش میں نکلنا یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اور اللہ کا پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ کا پیغمبر اپنی مرضی نہیں چلاتا، جو خدا کا حکم ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے گئے تھے وہ، اور جب گئے تو وہ کھانا کھایا، وہاں مچھلی زندہ ہو کے وہ چلی گئی راستہ بناتی ہوئی۔ آگے نکل گئے تو پوچھا بھئی وہ لاؤ کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے۔ اوہو سرکار میں تو بھول گیا بتانا آپ کو، وہ جہاں سٹے کیا تھا تھوڑا وہ تو چلی گئی تھی زندہ ہو کے۔ فرمایا ذالک ما کننا نبغی، اسی پوائنٹ کی تلاش میں تو نکلے تھے ہم۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، پھر چلتے چلتے وہیں پر آ گئے۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے فوجدا، وہ انہوں نے پا لیا اس بندے کو، اس بندے کو پا لیا۔ میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرماتے ہیں ڈھونڈن والا ریا نہ خالی، ڈھونڈ کی تھی جس سچی، ڈھونڈ کریندا جو مڑ آیا، ڈھونڈ او دی گن کچی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ ٹر گئے اللہ دے ولی، ہن کوئی نہیں، ہن کوئی نہ صوفی رہا تو نہ کوئی ولی اللہ رہا۔ ہزاروں ہیں، آنکھ چاہیے، طلب چاہیے، جستجو چاہیے، نکلیں ڈھونڈیں، نماز پڑھ کے نکلیں گھر سے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے نکلیں، پانچوں وقت دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب تک نہیں ملتا اللہ کا بندہ، سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب پڑھتے رہیں، وہ انشاءاللہ تعالی مرشد کا کام دے گی آپ کو، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اولیاء اللہ نے یہ بات لکھی ہے،
اور ایک دن آئے گا کہ مرشد مل جائے گا۔ تو فوجد عبدا من عبادنا، یہاں پر تفسیر ضیاء القرآن شریف میں حضور قبلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری نے ایک علمی نقطہ بیان فرمایا ہے کہ بظاہر تو بندوں کی دو قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں، ایک عبد اور دوسری عبادنا، لیکن حقیقت میں تین قسمیں ہیں۔ آپ غور کریں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی، اور یہی بس ایک نقطہ میں نے سمجھانا ہے۔ واقعات تو وہ بچے کو قتل کرنا، کشتی کو توڑنا اور دیوار تعمیر کرنا، وہ تو پھر بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے، ان کی حکمتیں ہیں الگ الگ۔ تو عبد، عبادنا اور عبدم من عبادنا، عبد عام بندہ، عبادنا ہمارے بندے یعنی خاص بندے، اور عبدم من عبادنا اخص الخواص بندہ، خاصوں میں سے بھی خاص بندہ۔ تو قرآن نے اس خاص بندے کا بات کیا کہ پا لیا انہوں نے جو اخص الخواص بندہ تھا، چنا ہوا۔ عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمتا من عندنا، اور اس کو جو رحمت دی تھی ہم نے، وہ رحمت بھی عام نہیں تھی، وہ رحمت بھی بندہ چونکہ خاص تھا۔ کتنی نادانی کی بات ہے کہ جو لوگ پیغمبر جیسی ہستی کے بارے میں مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ؟ اگر چیف آف آرمی اسٹاف یہ کہہ دے کہ اپنے جوانوں کو، بھئی تم بھی سرکاری ملازم ہو، یونیفارم تم نے پہنا ہے، گورنمنٹ کے تنخواہ دار ہو، میں بھی گورنمنٹ کا تنخواہ دار ہوں، تو آپ بھی ملک کے خادم ہیں، میں بھی ملک کا خادم ہوں، تو وہ سپاہی صاحب جو ہیں دوسرے دن کہیں بھئی وہ باجوہ صاحب بھی گورنمنٹ کے ملازم ہیں، میں بھی گورنمنٹ کا ملازم ہوں، میرے جیسے ہی ہیں، تو یہی کہیں گے بھئی سکرو ہل گیا دماغ کا ان کا، بھئی وہ ہاں۔ تو باجوہ صاحب آخر میں یہ کہہ دیں، ایک بات میں بھول گیا، آپ بھی گورنمنٹ کے ملازم ہیں اور میں بھی، آپ بھی گورنمنٹ کے تنخواہ دار ہیں اور میں بھی، وردی بھی گورنمنٹ کی ہے، اتنا سا ہی تو فرق ہے کہ بس میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، یہی تو فرق ہے تھوڑا سا، بھئی یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اب قرآن کی آیت سن لیں آپ، انما انا بشر مثلکم، بھئی تم جیسا ہی تو انسان ہوں، میں بشر، اتنا سا ہی فرق ہے کہ یوحا الیہ، پیغمبر ہوں میں۔ تو سارا کچھ اسی کے اندر تو ہے، یوحا الیہ، کہ میرا براہ راست خدا سے تعلق ہے، جبریل میرے گھر آتا ہے، خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ مشرکین عرب حرم کے اندر بیٹھتے رہے، خدا کو تلاش کرتے رہے، ٹیک لگا کر بیٹھتے رہے، کعبے کے ساتھ بیٹھتے رہے، خدا نہیں ملا ان کو، اپنے اپنے تئیں خدا کی باتیں بھی کرتے تھے، نہیں ملا خدا ان کو، خدا کے گھر میں آتے رہے۔ جب خدا نے اپنا بندہ مقرب کو بھیجا تب ابو بکر کو خدا مل گیا، عمر فاروق کو خدا مل گیا، عثمان غنی کو خدا مل گیا، حیدر کرار کو خدا مل گیا، حضرت خدیجہ کو خدا مل گیا، حضرت سیدنا امیر حمزہ کو خدا مل گیا۔ اس لیے وہ شعر سچ ہے
کہ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑے اللہ والے تو پیغمبر ہیں۔ تو مشرکین لیتے تھے اللہ کا نام لیکن صحیح طریقے سے نہیں لیتے تھے۔ کوئی یہ دوستو صوفیوں کی محفل ہے، نعرہ نہ بھی لگے خیر ہے، بس غور سے سنیں اور سننے کے بعد پھر تہیہ کر لیں کہ ہم پیغمبر کی زندگی پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو بزرگ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی محبت دل میں رکھیں گے، ان سے دین سیکھیں گے اور اپنی آخرت کی فکر کریں گے۔ اصل بات یہ ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں نا، وہ پیر بھائی تھے نا، سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، انہوں نے وہ مولویانہ ذہن تھا، وہی پیر طریقت، رہبر شریعت، فلانا اور وہ۔ تو سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ان کو، وہی ہاتھ ہوڑا رکھا کرو، یہ بزرگ نہیں پسند کرتے ان چیزوں کو، پھر کم کر دیا انہوں نے۔ یہ وہیں اسی لیے علماء نے فرمایا ہے نا، علماء کی محفل میں ہو تو زبان پہ کنٹرول رکھو، الفاظ بڑے منتخب سوچ سمجھ کے بولو، وہ الفاظ پہ گرفت کرتے ہیں۔ اور صوفیوں کی محفل میں ہو تو دل پہ دھیان رکھو۔ حضرت میں حیدرآباد میں محفل ہوتی تھی ابھی، تو منقطع سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ محمود بھائی سے رابطہ کر کے۔ تو پتہ نہیں کون سا ٹاپک تھا، وہ چل رہا تھا، بیان فرمایا، ایک دم وہ چھوڑ کے، اچھا سنگیو دیکھو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کراچی سے نا اتنا خرچ کر کے ٹائم دے کے چاول کھانے آتے ہیں ہم یہ حیدرآباد میں، کہ بھئی چاولوں کی بات کہاں سے آ گئی؟ 2-4 منٹ لگا کے پھر وہی شروع کر دیا۔ تو صبح وہ بندہ آیا، ہمیں تو نہیں تھا پتہ کون ہے وہ، آ کے دست بستہ معافی مانگتا ہے، سرکار غلطی ہو گئی مجھ سے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں آئندہ ایسی بات نہیں سوچوں گا۔ ناشتے میں صبح وہ شامل ہوا، توبہ استغفار کی اس نے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے صوفیوں کی محفل میں بیٹھو تو یہ دل کو ذرا سیدھا کر کے بیٹھو، ادب لے کے بیٹھو، کمزوریوں پہ نظر نہ رکھو۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، کوئی کمی بیشی بھی ہے تو چھوڑو اس کو، آپ ادب کی طرف دھیان رکھیں۔ یہ اصل میں بالکل بس یہاں کے درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، محمد وبارک وسلم۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو بندہ، ہمارا بندہ اور اخص الخواص، بندوں میں سے بھی خاص بندہ، تو اس کو رحمت بھی خاص دی گئی تھی اور علم بھی، علم لدنی دیا گیا تھا اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ کشتی میں وہ دیکھ لیا تھا دور سے ہی کہ ضبط کی جا رہی ہیں کشتیاں خاص علم کی وجہ سے، تو توڑ دیا، اس کا تختہ توڑ دیا تاکہ ضبط نہ ہو جائے۔ بچے کا وہ پڑھ لیا تھا پیشانی کو، یہ کافر ہوگا، خاص علم دیا تھا، نظر خاص دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ دیوار کے نیچے دیکھ لیا تھا کہ یتیم بچوں کی وہ خزانہ ہے، فرمایا تعمیر کرو اس کو۔ کہا انہوں نے تو جگہ ہی نہیں دی رہنے کے لیے، کہا چھوڑو تم اس بات کو۔ کان ابوہما صالحا، اصل بات یہ ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے ان میں اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے۔ اولاد
اونچ نیچ بھی ہو، اعمال میں کمی بیشی بھی ہو، صاحبزادگان میں ہوتا ہے نا بزرگوں کی اولاد، کوئی نماز میں سستی ہو جاتی ہے، داڑھی اس سے چھوٹی ہے، تو قرآن کہتا ہے ابوہما صالحا، تم ادھر نہ دیکھو ادھر دیکھا کرو، کان ابوہما صالحا۔ تو اللہ کا مقرب برگزیدہ بندہ اخص الخواص مزدور بن کے، گارا بنا کے، اینٹیں مستری بن کے دیوار تعمیر کر رہا ہے، اور ان کو سمجھا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، چلو تم مزدور بن کے لگاؤ گا۔ کان ابوہما صالحا، ان کے آباء و اجداد بہت نیک تھے۔ اور 27ویں پارے میں ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو ان کی اولاد اگر عبادتوں میں کمزور رہ جائے، اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور ان کی عبادتوں میں سے کم نہیں کرتے کچھ ہم۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی عبادتیں ادھر شامل کر دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ حاضرین محترم، اب ادھر میں نے عرض کیا کہ یہ 3 بندے ہیں، اب جو ہمارے کرنے کا کام ہے مختصر کرتا ہوں، اس طرف آتے ہیں۔ اب ہر کسی نے آئینہ ہے یہ چیک کرنا ہوگا، جیسے وہ 3 قسمیں ہیں، وہ تو ان پاک لوگوں کی بات ہے، اب فقہائے کرام کی ایک تقسیم ہے، اسی کے اندر پھر ہماری کیفیات ہیں کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا سلوک کتنا طے ہوا ہے، ہم ولیوں کے ساتھ رہتے ہیں، محافل ذکر میں آتے ہیں، ہم کہاں پہنچے ہیں، بس یہ ایک بات ہم نے سمجھنی ہے، میں نے بھی اور آپ سب نے بھی، تاکہ پھر آگے چلیں، مطلب کہاں تک پہنچے ہیں یہ بات تھوڑی سی سمجھنی ہے۔ پہلے فقہا کی جو بات ہے ان الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا قرآنی اصطلاح کی طرف چلیں گے، بات ایک ہی ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، دیکھیں عرق ریزیاں 50 سال انہوں نے رات دن مدرسوں میں گزار دی، اور پہلے تو قلمی نسخے ہوتے تھے، پریس نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی ہاتھوں سے لکھتے تھے، حوض تھا پانی کا، پڑھاتے تھے وہاں، مثنوی لکھی اور کتابیں لکھی، پڑھاتے تھے، اس وقت تک وہ مرید نہیں ہوئے تھے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو خوشبو آ رہی تھی کہ یہ مولوی صاحب کے اندر بھی ہے کوئی چیز، وہ تسبیح کرتے کرتے چل پڑے ادھر مدرسے کی طرف، وہ پڑھا رہے ہیں، اپنا منطق پڑھا رہے ہیں، فلسفہ پڑھا رہے ہیں، اور بڑے بڑے اونچے سبجیکٹ آج کل جیسے کمپیوٹر سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، اور بڑے بڑے جو میڈیکل سائنس ہے، اور یہ انجینئرنگ کے سبجیکٹ ہیں، جیسے یہ ان میں شاگرد بیٹھے ہیں اور کلاسیں لگی ہوئی ہیں، کمبل لیا ہوا ہے فقیر بابا، تو قریب کھڑے ہو کے تسبیح ہاتھ میں، ملنگ والا لباس ہے، تو فارسی زبان تھی، تو مولانا رومی کو فرماتے ہیں کہ یہ چیز واٹ از دس، یہ کیا ہے یہ؟ وہ پریشان کہ بھی میں جیسے پی ایچ ڈی کا لیکچر ہو رہا ہو اور ایک ملنگ بابا پوچھے کہ یہ کیا پڑھا رہے ہو، اب میں اس کو کیا بتاؤں کہ بھئی یہ، انہوں نے اپنے دماغ سے سوچ کے کہا کہ چلو ٹرکھاتے ہیں اس کو، کہا بابا جی ای آنست کہ تو نمی دانی، یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ یہ تمہارے لیول سے باہر ہے، یہ تم نہیں سمجھ سکتے اس کو، ای آنست کہ تو نمی دانی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ تمہاری دماغ کی اپروچ سے باہر ہیں، یہ چیزیں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ مسکرائے، ٹھیک ہے ابھی سمجھ جاؤ گے تم تھوڑی دیر کے بعد۔ وہ
بریک ہوئی, ہم سٹینڈیز ہی کہتے ہیں اس کو, ہاف ٹائم, چائے شائے پینے کے لیے چلے گئے. پریس نہیں تھا, ہاتھوں سے میں نے عرض کیا نا, وہ قلمی نسخے, پانی لگ جائے تو ختم سارا. حوض تھا وہاں, تالاب, کتابیں رکھی ہوئی تھی تے در تے. وہ گئے چائے شائے پینے کے لیے, بابا جی آ گئے, کتابیں اٹھائی مولانا رومی کی تالاب کے اندر ساری, اور تسبیح کر رہے ہیں بیٹھ کے. اب مولانا رومی آئے, دیکھا وہاں تو ایک بھی کتاب نہیں. دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں, بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا, نبضیں ڈوبنے لگ گئیں. کہا جی میری کتابیں تھیں یہاں. کہا ہاں تھیں تو صحیح, تو اب کہاں ہیں وہ؟ کہا تالاب میں. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو مسکرا کے فرمایا کہ مولوی صاحب وہ کتابیں چاہیے آپ کو؟ وہ تو اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ اوپر سے مذاق اور کر رہے ہیں. کہا میری ساری زندگی کی کمائی تم نے برباد کر دی, یعنی وہ تو اب ضائع ہو جائیں گی. کہا نہیں ضائع نہیں ہوں گی, وہ میں نکال دیتا ہوں ابھی. کہا وہ قلم سے لکھی ہوئی ہیں, اللہ کا نام لیا انہوں نے, ایسے ہاتھ ڈالا, جس کتاب کو بھی نکالتے تھے جھاڑتے تھے تو مٹی اڑ رہی تھی اس کتاب کے اوپر. کہا یہی کتاب ہے نا مولوی صاحب؟ اب ان کے رہے سہے بھی طوطے اڑ گئے. دوسری کو نکال رہے ہیں, پھر جھاڑ رہے ہیں, مٹی اڑ رہی. اب ان کو بھول گیا کہ وہ بریک سے پہلے کیا گفتگو ہوئی تھی, مکالمہ کیا ہوا تھا, وہ گیا دماغ سے. اب وہ نئے سرے سے گفتگو شروع ہوئی, اور وہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ این چیز. انہوں نے بھی وہی دہرایا کہ مولوی صاحب این آنس کہ تو نمیدہ نہیں. کہا یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ جو تم نے نہیں پڑھا ہے, تم نے صرف زبان والے پڑھے ہیں, یہ دل والا سبجیکٹ ہے. بس پھر انہوں نے وہ کہا کہ صد کتاب و صد ورق در نار کن, روح دل را جانب دلدار کن. تو اللہ نے صرف کتابیں نہیں بھیجی, بڑا اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں. اللہ نے بڑے ایک مفسر قرآن ہیں, اور ہیں بھی دارالعلوم دیوبند کے, ابھی تک دارالعلوم چل رہا ہے کراچی میں, کراچی کے انعام سے. سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کتاب اللہ رجال اللہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی ہے, یعنی قرآن کی سمجھ اللہ کے بندوں کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اللہ نے صرف کتابیں نہیں بھیجیں, سمجھانے والے بھی ساتھ بھیجے ہیں. اے میرے بندو, یہ آسمانی کتاب میرے نمائندے سمجھائیں گے. اس کا مطلب وہ ہوگا جو یہ میرے پیارے بندے جو اللہ والے ہیں, یہ جو مطلب کہیں گے وہ مطلب ہوگا اس کا. اللہ اکبر. تو اس طرف آتے ہیں دوستو, مولانا رومی جیسے, ڈاکٹر اقبال اپنا پیر مانتے ہیں اس کو, علامہ رومی کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو عبد جو ہے, فقہاء کرام فرماتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک عبد عابق, بھگوڑا نوکر کہہ لیں آپ, نافرمان. اور ایک عبد رقیق, اوبیڈینٹ, فرما بردار. اور تیسرا عبد مأذون, اذن سے, یعنی جس با اختیار. ایک ایسا ملازم ہے کہ نافرمان ہے, ٹائم پہ آتا نہیں ہے, بات مانتا نہیں ہے. اور دوسرا ہے جو فرما بردار ہے, درمیانے درجے کا. اور تیسرا عبد ہے کہ اتنا فرما بردار ہے کہ مالک نے یا سیٹھ نے اس کو معزون کا درجہ دے دیا ہے کہ وہ چیک بھی سائن کر سکتا ہے فیکٹری کی طرف سے. تو یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, ان کو اللہ کی طرف سے چیک سائن کرنے کی اجازت ہوتی ہے.
آپ کہیں گے جی یہ تو مثال ہے، ایگزامپل ہے، یہ تو دلیل تھوڑی ہے، دلیل کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جب چاہتا ہے لکھی ہوئی چیز کو مٹا دیتا ہے، وَيُثْبِتْ، اور نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہے۔ تو یہ کرتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ پہلے بھول گیا تھا لکھنا کہ بعد میں وہ کرنا پڑا اس کو؟ نہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے مرضی ہے اس کی، لکھ دی، اس کا جواب ہے، میں عرض کر رہا ہوں، اس نے لکھ دیا۔ اب ایک عورت آ گئی اللہ کے نیک بندے کے پاس، سرکار وہ میری تو وہ اولاد ہی نہیں ہے۔ حضرت ہمارے سلسلے کے بزرگ سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، اتالیق تھے ان کے بیٹوں کے، ملا طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، میانی صاحب والے وہاں قبر ہے ان کی لاہور میں۔ تو آپ کے منہ سے نکل گئی بس ایک بات، پڑھاتے تھے بچوں کو نا وہ اتالیق، یہ کیا کہتے ہیں، ٹیوٹر، پڑھا ٹیوٹر کہتے ہیں انگلش میں۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ اللہ کے ولیوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو فرمایا بیٹو یہ تمہارا ٹیچر جو ہے یہ علم کا تو سمندر ہے، لیکن اس کی پیشانی پہ بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ بچے بھی تھے تو سیدنا شیخ احمد سرہندی کے تھے، تو بچوں نے کہا کہ حضور ٹیچر ہے آپ کے صاحبزادوں کا اور بدبختی نہ ہٹے اس کی تو پھر بات کیا ہوئی؟ کہا لوح محفوظ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ عرض کی ہمیں نہیں پتا اس چیز کا، ہمارا استاد ہے، بس اس کی شقاوت ختم ہونی چاہیے۔ تو رات کے ٹائم میں بس پھر دامن پھیلایا اللہ کی بارگاہ میں، تو دیکھیں سعادت نہیں تھی، لیکن اللہ کے بندے نے دامن پھیلایا، آنسو بہائے، دستے سوال دراز کر دیا، جبین نیاز رکھ دی اس کی چوکٹ پہ۔ اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جب چاہتا ہے بدبختی لکھی ہوئی پہ قلم پھیر دیتا ہے۔ صبح آئے تو بدبختی مٹ چکی تھی، نیک بختی لکھی جا چکی تھی۔ اب اس سوال کا جواب سنیں۔ کوئی پوچھے کہ بھئی اللہ کیوں کرتا ہے، تو ساتھ ہی جواب دے دیا وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کہ یہ لوح محفوظ اس کی اپنی نوٹ بک ہے۔ تم اپنی ڈائری میں، موبائل میں ڈیلیٹ مارتے رہتے ہو اور نئے انٹری مارتے رہتے ہو، تمہیں روکتا ہے کوئی؟ نہیں، وہ اس کا موبائل ہے، اس کا کمپیوٹر ہے، جو چاہے انٹری کرے، جو چاہے ڈیلیٹ مارے۔ سبحان اللہ۔ تو اس خاص بات یہ ہے وہ تو جیسے وقفہ ملتا نا میں کر لیتا، کہ وہ بھولتا نہیں ہے، کوئی مغالطہ نہیں ہوتا اس کو، اور اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اس کی بارگاہ میں۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے، لیکن اللہ کا بندہ مانگتا ہے اس کی بارگاہ سے۔ اور یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے یہ کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، ان کلمات کو یاد رکھ لیں کہ اللہ کے بہت سے برگزیدہ بندے کہ ظاہری حالت ان کی یہ ہوگی کہ گرد آلود ہوں گے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور کسی دنیا دار کے بنگلے پہ چلے جائیں تو وہ دھکے دے کے بھگا دیں گے، جاؤ ادھر سے، یہ فلانے سیٹھ کا یا صاحب کا بنگلہ ہے، تم یہاں کدھر آ گئے۔ لیکن وہ جو بڑا سیٹھ ہے اس کی